بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو نظائر میں خوش آمدید۔ اور آج کا جو کیس لا ہے وہ یہ اردو میں پہلے بھی اس کے 3-4 ٹاپکس بنا چکی ہوں جو آپ کو میرے چینل کی پلے لسٹ میں مل جائیں گے سائٹیڈیز کے نام سے۔ آج ہے جی ٹاپک پیمرا اور شکایت کی کونسل کے دائرہ اختیار سے متعلق عدالت عظمیٰ کا اہم فیصلہ۔ یہ کیس درج ذیل سوالات کے جوابات کے لیے عدالت عظمیٰ میں پیش ہوا۔ کیا پیمرا آرڈیننس کے دفعہ 27A ایک خود مختار سیکشن ہے یا اس کے نفاذ کے لیے 26 کے تحت شکایت کی کونسل کی رائے درکار ہے؟ کیا پیمرا شکایت کی کونسل سے رائے لیے بغیر کسی چینل کے خلاف ایکشن لے سکتا ہے یا اس کی نشریات بند کر سکتا ہے؟ کیس کے مختصر حقائق کچھ یوں ہیں کہ ARY کمیونیکیشن پرائیویٹ لمیٹڈ نے ایک ڈرامہ سیریل جلن اپنے ٹی وی چینل ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا۔ کچھ افراد کی جانب سے پاکستان سٹیزن پورٹل پر شکایت کی گئی کہ کہانی ڈرامہ سیریل غیر اخلاقی اور سماجی اور ثقافتی اقدار کے خلاف ہے، اور شکایت چیئرمین پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کو مناسب کارروائی کے لیے بھیج دی گئی۔ پیمرا نے ARY کو تبصرے جمع کروانے کے لیے کہا جس میں وہ الزامات کی تردید کر رہا ہے۔ پیمرا نے تبصروں سے غیر مطمئن ہو کر پہلے 2 ہدایات جاری کی۔ ARY کو مزید ایک ساتھ نشر کرنے سے پہلے ڈرامہ سیریل کے اسکرپٹ میں ترمیم کرنے کے لیے کہا، اور پیمرا آرڈیننس کی شق 27A جو نشریات پر پابندی اور ڈرامہ سیریل کی دوبارہ نشریات سے متعلق ہے، اس کے تحت آرڈر 10 ستمبر 2020 کو جاری کیا۔ ARY نے آرڈر کے خلاف اپیل دائر کی۔ پیمرا آرڈیننس کے دفعہ 30A کے تحت سندھ عدالت عالیہ سے رجوع کیا، جس کی اجازت 15 ستمبر 2020 کو دی گئی تھی، اور یہ معاملہ پیمرا کو ریمانڈ کے لیے دیا گیا کہ وہ ایک مناسب وجہ بیان کرنے کے بعد ایک نئے سرے سے فیصلہ کرے اور ڈرامے کے قابل اعتراض مواد کی وضاحت کرتے ہوئے ARY کو نوٹس جاری کریں اور سماعت کا موقع فراہم کریں۔ سندھ عدالت عالیہ نے معاملات کے حکم کو کالعدم قرار دیا۔ پیمرا نے سندھ عدالت عالیہ کے فیصلے کے خلاف عدالت عظمیٰ سے رجوع کیا۔ عدالت عالیہ کی ہدایت کے مطابق پیمرا نے جو وجوہات بیان کی کہ مذکورہ ڈرامہ سیریل کی کہانی تھیم جو مذہبی احکام قرآن پاک میں درج ہے ان کے مطابق نہیں ہے، اور ملک کے سماجی ثقافتی اقدار جن میں بہنوئی اور سالی کے درمیان تعلقات کے تقدس سے سمجھوتہ کرنے والا مواد ہے جو انتہائی قابل اعتراض ہے، اور مزید یہ کہ ڈرامہ سیریل معاشرے کے نوجوان طبقے کو اکسانے کی مہلک کی کوشش ہے۔ ARY نے موقف اختیار کیا کہ ڈرامہ سیریل جلن میں کوئی قابل اعتراض مواد نہیں ہے جس سے کسی بھی ناظرین کے جذبات مجروح ہوں یا کسی بھی سماجی، اخلاقی یا مذہبی یا ثقافتی اصول کی خلاف ورزی کر رہا۔ واضح طور پر عرض ہے کہ یہ صرف ایک کہانی کو پیش کرتی ہے جو سماجی مسائل پر مبنی ہے اور اس طرح کے منفی نتائج کو مزید ہائی لائٹ کرتا ہے، اور پیمرا کسی بھی خلاف ورزی کی نشاندہی کرنے میں ناکام رہا ہے۔ ARY نے اس حوالے سے اعتراض اٹھایا کہ پیمرا آرڈیننس کے دفعہ 26 کے تحت پیمرا کے پاس یہ دائرہ اختیار ہے کہ وہ بغیر شکایت کی کونسل کے رائے کا شوکاز نوٹس جاری کر سکتا ہے یا نہیں۔ فریقین کی بات سننے کے بعد عدالت نے اپنے فیصلے کا آغاز اس نقطے سے کیا کہ سب سے پہلے ہمیں اسے تصور کرنا مناسب سمجھتے ہیں کہ قانون کے تحت پیمرا جیسے ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام کا فریم ورک پیمرا آرڈیننس کے تحت اور آزادی اظہار اور معلومات کے بنیادی حقوق کو منظم کرنے کا فریم ورک ہے، جس کی ضمانت آئین کے آرٹیکل 19 اور 19A کے ذریعے دی گئی ہے جو پیمرا آرڈیننس کی تمہید کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ پیمرا کا مقصد معلومات کے معیار کو بہتر بنانا اور ریگولیٹ کرنا ہے اور میڈیا نشریات کے ذریعے عوام تک پھیلانا ہے۔ آئینی سیاق و سباق کے مطابق پیمرا کا کام تحفظ کو بڑھانا ہے اور میڈیا کے مواد کو ریگولیٹ کر کے اظہار رائے کی آزادی کو منظم کرنا ہے۔ میڈیا براڈ کاسٹ ڈراموں کی شکل میں نشر ہوتا ہے جو اجتماعی طور پر معاشرے کی تشکیل، عوام کو متاثر کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے، عوامی رائے اور ثقافتی ترقی کو فروغ دیتا ہے۔ معلومات کا حق آئین کے آرٹیکل 19A بلکہ معلومات تک رسائی کے ایکٹ 2017 کے تحت تصور کیا گیا ہے۔ اس میں میڈیا مواد بھی شامل ہے جو بطور عوام تک پہنچایا گیا ہے جو معلومات کا لازمی حصہ ہے۔ اگر ایک کو اظہار آزادی کا حق حاصل ہے تو دوسرے کو رسائی کا حق حاصل ہے کہ وہ معلومات حاصل کریں۔ دونوں یہ بنیادی حقوق ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ آزادی اظہار آرٹیکل 19 کے تناظر میں خیالات، جذبات، عقائد کو پہنچانے کے عمل سے مراد ہے، اور مواصلات کی مختلف شکلوں کے ذریعے رائے کا اظہار بھی شامل ہے۔ اس میں شامل ہے بولے گئے یا تحریری الفاظ، فنکارانہ کام، علامتی اقدامات۔ اظہار رائے کی آزادی ایک بنیادی انسانی حق ہے جو افراد کو کھل کر بات چیت کرنے کی اجازت دیتا ہے کے تحت صرف معلومات کی رسائی تک محدود نہیں۔ معلومات دوسری طرف عام طور پر ڈیٹا سے مراد ہے یا حقائق یا علم جو منظم ہو اور مختلف فارمیٹس میں بات چیت کی گئی ہو، جو لوگوں کو سمجھنے یا کسی خاص موضوع یا مسئلے کے بارے میں فیصلے لینے میں مددگار ہو۔ پیمرا کی جانب سے یہ دلیل دی گئی ہے کہ دفعہ 25(5) کے تحت شکایت کی کونسل کے پاس کسی بھی پروگرام کی نشریات پر پابندی عائد کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے اور صرف کسی کارروائی کی مذمت یا جرمانے میں تجویز دے سکتا ہے، اور یہ دلیل دی گئی کہ دفعہ 27A پیمرا کو ایک آزاد اختیار دیتا ہے کہ وہ شکایت کی کونسل کی رائے حاصل کرنے
اور اس پر غور کرنے پر منحصر نہیں ہے، جبکہ دفعہ 26 کی ذیلی دفعہ 2 اور ذیلی دفعہ 5 ذیلی دفعہ 2 کے تحت شکایت کی کونسل کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ پروگراموں کے کسی بھی پہلو کے خلاف شکایت کا جائزہ لیں اور اپنی تجاویز پیش کریں۔ یہ وہ طاقت ہے جو اسے ذیلی دفعہ 5 سے الگ بناتی ہے۔ ذیلی دفعہ 5 کسی بھی کارروائی کی مذمت یا جرمانے کی تجویز کرتا ہے اور دفعہ 26(2) کے مطابق کونسل افراد کی طرف سے کی گئی شکایات کو وصول کرے گی اور ان کا جائزہ لے گی۔ پیمرا آرڈیننس کا دفعہ 30(1)(b) تنازع کی حمایت میں کہتا ہے کہ مقننہ نے واضح طور پر اس دفعہ میں کہا ہے کہ پیمرا شکایت کی کونسل کی رائے حاصل کرنے اور اس پر غور کرنے کے بعد عمل کرے، جبکہ دفعہ 27(a) کہتا ہے کہ پیمرا شکایت کی کونسل کی رائے سے آزاد ہو کر کام کرے۔ اس نقطہ نظر میں عدالت یہ پتہ لگانے کی کوشش کرتی ہے کہ قانون کے بنانے کا مقصد کیا ہے اور اس کی انفرادی دفعات اس بڑے فریم ورک میں کیسے پوری بیٹھی ہیں۔ پیمرا کی جانب سے یہ بھی دلیل دی گئی ہے کہ دفعہ 26(2) کے تحت شکایت کی کونسل کے پاس کسی اشتہار کے خلاف شکایت وصول کرنے اور ان کا جائزہ لینے کا اختیار نہیں ہے، جبکہ سیکشن 27(a) کے تحت پیمرا کے پاس اختیار ہے۔ دفعہ 26 کی ذیلی دفعہ میں اشتہار ذیلی دفعہ 2 میں اشتہار کا ذکر نہیں ہے، لیکن دفعہ 26 کے ذیلی دفعہ 5 میں ذکر کیا گیا ہے۔ دفعہ 26 کو پورا پڑھنے کے بعد یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مقننہ کا اس سیکشن کو بنانے کا بنیادی مقصد کیا ہے۔ دفعہ 26 کی ذیلی دفعہ 5 کے دفعات مقننہ کے ارادے کو کافی حد تک واضح کرتے ہیں کہ اس کا ارادہ ہے کہ شکایت کی کونسل کو پروگراموں یا اشتہارات کے کسی بھی پہلو کے خلاف شکایت کو وصول کرنے اور جائزہ لینے کا اختیار ہے۔ دو اہم بنیادی حقوق کو منظم کرنے کے لیے اور عوامی جگہ پر نشر و موصول ہونے والا میڈیا مواد پیمرا آرڈیننس کے دفعہ 2 کے تحت 2 سطحی ریگولیٹری کے ذریعے ریگولیٹ کیا جاتا ہے۔ پہلے آزاد عوامی ریگولیٹری اداروں کے ذریعے، جسے شکایت کی کونسل کہا جاتا ہے، جو منتخب نامور اشاریوں پر مشتمل ہے۔ دوسرا پیمرا کے ذریعے، جو حکومت کے زیر کنٹرول ریگولیٹری ادارے ہیں۔ ان دونوں اداروں کی بنیادی ذمہ داری اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ میڈیا یہ مواد آرٹیکل 19 اور 10 کے تحت 10(a) کے تحت آئینی شکایت ہے یا نہیں۔ پیمرا کی طرف سے شکایت کا جائزہ لینے کے بعد اور پیمرا آرڈیننس کے دفعہ 26 اور 27 کو پڑھنے کے بعد یہ غور کیا گیا کہ دفعہ 27 ایک مختار پروویژن نہیں ہے اور پروگرام یا اشتہار کے قابل اعتراض پہلو پر اس پروویژن کے عمل درآمد کے لیے شکایت کی کونسل کی رائے کی ضرورت ہے۔ کمیونٹی میں عام طور پر قبول شدہ شائستگی کے معیار اس بات کا تعین کرتے ہیں کہ یہ ڈرامہ فحش یا جارحانہ ہے یا نہیں۔ عوامی شائستگی اور عوامی اخلاقیات کے مفاد کو محفوظ بنانے کے جائز مقصد، جیسا کہ آئین کے آرٹیکل 19 میں مذکور ہے، ایسا نہیں ہے کہ لوگ کیا سوچتے ہیں کہ کیا نشر کرنے کے لیے ٹھیک ہے یا نہیں، بلکہ عوامی شائستگی اور عوامی اخلاقیات کو نقصان پہنچانے کی بنیاد پر اس نشریات کو روکا جا سکتا ہے جسے لوگ برداشت نہیں کر سکتے۔ اگلا ٹاپک جو ہے وہ اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ تھینک یو سو مچ فار لسننگ۔ اللہ حافظ۔